آج کی تراویح 22ویں پارے کے شروع سے پڑھی گئی ہے، جس کی تفسیر ابھی بیان کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے غمگین ہونا اور ان کے بارے میں رنجیدہ ہونے کا ایک واقعہ بتلایا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں کو تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کیا کرو۔ قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے احکام اور سمجھداری کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد رکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تکلیف اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کے یہاں کسی کی محنت و کوشش بیکار نہیں کی جاتی۔ پھر عام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے آخری نبی ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اس تذکرہ کے ہونے کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے اور معاشرتی احکام کچھ نازل فرمائے گئے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والوں کو بہترین اور مقبول کی توفیق ملتی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی بات کرے تو سیدھی کرے، اچھی کرے، صاف کرے، اور ہم جھوٹ سے بچے۔ اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو بوجھ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا وہ انسان نے اپنے کمزور کاندھوں پر یعنی بدن پر اٹھا لیا۔ آگے بتلایا کہ مشرکین منافقین پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کی صفت مغفرت و رحمت پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر تعریف کے لائق ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے کہ اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا، وہ بہکے ہوئے ہیں۔ ہم چاہیں تو پچھلی امتوں کی طرح ان پر پتھر کی بارش برسائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوا، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنایا تھا اور اپنے لیے سامان تیار کرے۔ وہ اپنے لیے سامان تیار کرے، پہاڑ اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا اور چشمہ بہا دیا، اور ہوا اور تخت کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اہل سبا ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے اپنے فرشتوں کو پیغام کو پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بعض فرشتوں کے بازو ہیں اور بعض کے نہیں، اس میں کسی کے 3 بازو ہیں اور کسی کے 4۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے انہیں کوئی بند نہیں کرتا، اور جس پر ہم بند کر دیتے ہیں انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ لوگو، تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بد اعمال تم کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگو، تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو اللہ تم کو اس کا پورا اجر یعنی بدلہ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں، بے شک تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پر گرفت کرتا ہے تو اس زمین پر ایک بندہ بھی زندہ باقی نہیں رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، ہم نے تمہیں پیغمبر یعنی نبی بنا کر بھیجا،
اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانتے۔ قرآن کا فرمان ہے تبعوا ما یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہمیں بتلایا ہے یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور ہمیں اس کو جان جان کر اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔